بحیقی کی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں، اس سلسلے میں دوسری حدیث بھی ہیں جنہیں بحیقی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر مکی رحمہ اللہ نے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ تمام حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادات اور دعائیں فرماتے تھے۔ آپ نے زیارت قبور بھی کی تھی، مردوں کے لیے دعا بھی کی تھی۔ تمام قولی و فعلی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شب میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا مستحب ہے۔ ہر بندے کو اختیار ہے، چاہے نماز پڑھے یا کوئی اور عبادت کرے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کو اختیار کرے تو رکعتوں کی تعداد اور کیفیت میں بھی اس کو اختیار ہے، لیکن ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے شارع علیہ السلام نے صراحتاً اور اشارتاً منع کیا ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اس شب میں بیدار رہ کر عبادت کرنا افضل ہے، خواہ خلوت میں کرے یا جلوت میں کرے، لیکن اجتماع کا اہتمام نہ کرے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ لکھتے تھے اپنی کتاب میں کہ ان حدیث میں سے جس طرح اس مبارک رات کے بیش بہا فضائل و برکات معلوم ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے اس رات میں اعمال مسنون کرنے ہیں، یعنی رات کو جاگ کر نماز پڑھنا ہے، ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے، عاقبت اور اپنے مقاصد دارین کی دعا کرنا ہے۔ اسی طرح علامہ مفتی سید عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ کے متعلق شریعت مقدسہ کے جو احکامات ثابت ہیں وہی کرنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، بدعت نہیں کرنی چاہیے۔ حکیم العصر حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ شب برات سے متعلق ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں دو کام ہیں۔ ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات بھی کرنا چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض یہ اللہ کی یاد میں جتنا وقت گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ تو ایک تو یہ کہ جہاں ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے، دوسرا رات مانگنے کی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ کیا مانگا جائے؟ کیا مانگا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، تیسرے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو کہ اللہ تعالیٰ نے کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دی ہیں، مانگنے کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں، جتنا چاہے دروازے کھلواتے جاؤ، کھولتے جاؤ، اللہ سے مانگتے جاؤ، خوب مانگو اور خوب مانگو۔